بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں صحیح بخاری کی کتاب کے چوتھے باب کتاب وضو کے بیان سے حدیث نمبر 177 لے کر حاضر ہوں۔ چلائیں سے مل کر سنتے ہیں۔ ہم سے ابو الولید نے بیان کیا، کہا ہم سے ابن عینہ نے، وہ زہری سے، وہ عباد بن تمیم سے، وہ اپنے چچا سے، وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نمازی نماز سے اس وقت تک نہ پھرے جب تک کہ ریح کی آواز نہ سن لے یا اس کی بو نہ پالے۔ حدیث نمبر 178۔ ہم سے قتیبہ نے بیان کیا، کہا ہم سے جریر نے اعمش کے واسطے سے بیان کیا، وہ منذر سے، وہ ابو الیعلا سوری سے، وہ محمد ابن الحنیفہ سے نقل کرتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں ایسا آدمی تھا جس کو سیلان مزی کی شکایت تھی، مگر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کرتے ہوئے مجھے شرم آئی تو میں نے ابن الاسود کو حکم دیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں وضو کرنا فرض ہے۔ اس روایت کو شعبہ نے بھی اعمش سے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 179۔ ہم سے سعد بن حفص نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے شیبان نے یحییٰ کے واسطے سے نقل کیا، وہ عطا بن یسار سے نقل کرتے ہیں، انہیں زید بن خالد نے خبر دی کہ انہوں نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اگر کوئی شخص صحبت کرے اور منی نہ نکلے، فرمایا کہ وہ وضو کرے جس طرح نماز کے لیے وضو کرتا ہے اور اپنے عضو کو دھو لے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے۔ زید بن خالد کہتے ہیں کہ پھر میں نے اس کے بارے میں علی، زبیر، طلحہ اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا، سب نے اس شخص کے بارے میں یہی حکم دیا۔ جزاک اللہ۔